الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے۔ خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا متزلزل ہو گئے۔ کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ یقین نہیں رہا۔ خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا، اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے۔ تعلیم کے نام پر ایسا فراڈ کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، کالج بنا دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مہذب اور متمدن بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ چنا زہرے کیا جو ہے مار حاضر سے، کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تڑپ، یعنی بڑے بڑے صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں، دنیا آٹومیٹک بنی ہے کر رہی، کسی وحی کی ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے رہنمائی۔ یعنی دین کی جڑوں پر کڑالا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا۔ اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، بہت پہلے، اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ انہیں بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکے رہے، ننگے رہے، معاشی طور پر مفلوج، یہ باتیں نہیں سوچتے۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ رشدی وغیرہ اور ہم میں سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے، وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا، ورنہ آپ جائزہ لیں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ جرأت نہیں کرتے کہنے کی، ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے، اسلام کو نہیں مانتے۔ وہ بات جو سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ، کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی، مگر کوئی ابو بکر نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو، مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ۔ لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں، رہتے مسلم ہیں، مگر دین کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں ذرائع ابلاغ پر کہ کافر بھی نہیں کرتے، ایسے ایسے اعتراض۔ تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا متزلزل ہو جانا سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے۔ اس لیے یہ دماغ کے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں۔ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، دوبارہ ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو۔ اگر جل مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کھلی اخلاقی جڑوں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو، اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو۔ اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے۔ یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، دو چار لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ رندہ صاحب تھے، انہوں نے کہا، کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی ہے۔ اسلام کے نام پر گروہ بن گئے،
مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا، یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے۔ مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برک تو آپ ہیں، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے۔ فرمایا یار کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ کرو، جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو، نماز تو ایک نیکی ہے وہ بھی نہیں ساتھ کریں۔ یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو، مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر وہ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو نہیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں۔ اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، یہ بہت بڑی بدبختی۔ میرے ذہن میں آپ کے شہر میں میاں ضمیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کو مدارس، جب مولانا عامر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے، وہاں ہی اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے۔ ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے۔ فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے روننے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے، سارے مسلم ہیں، کوئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا۔ تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری ہے کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ۔ آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں، بات صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے۔ حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا۔ اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا تو بوٹیاں اڑا دیں، وہ آ گیا گھیرے میں۔ جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا۔ اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں، حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا، تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا۔ فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو۔ اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بھی بڑے لاڈلے تھے۔ تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں میں چلا دوں گا، آپ کی بات رد نہیں کریں، مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آپ تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانوں میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان، اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے، آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو۔ یہ دین کے پیشوا ہی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو، ہر مسجد میں نماز پڑھو، ہر ایک کے پیچھے پڑھو، کوئی بات نہیں، کعبے کو منہ ہے، قرآن تلاوت کر رہا۔ تو یہ ہمارا افتراق اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کر رہا۔ اور ایک طرف اب ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے، اخلاقیات ہیں چاہیے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ، یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں، خسی جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ہے کہ مسلمان خسی ہو جائے۔ اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں۔ جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے، اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے، دشمن ہے اسلام کا۔ رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانیت والا کہ سارے کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں، اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر، نہیں، یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے۔